اللہ کرے یہ نسخہ ساڑھے دل دماغ دے وچ بہ بھی جائے. یار میں کہتا ہوں صحابہ نے جب یہ عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ کو پریشان نہ ہو, تمہارے پاس دولت پیسہ نہیں ہے تو تم نسخہ سن لو, اس نسخے پہ عمل کرو گے تو تم عمال میں آگے نکل جاؤ گے. وہ نسخہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ نسخہ یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھو اپنی انگلیوں پہ تسبیح کیا. تسبیح فاطمہ کا پتہ ہے؟ یہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. لیکن آج کل بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, تو جیب جو موبائل کاٹ کے پہلے کالا ویکھنی ہے, نہیں تو میز کالا ویکھنی. ہمارے نا ذہن تبدیل کر رہا ہے انگریز. انگریز نے کہا ہے کہ یہ مسلمان کو ہم ہرا نہیں سکتے, بہت مشکل ہے. مسلمانوں کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم حضور کو چھوڑ دو, حضور کے نعرے کو چھوڑ دو نا. انگریز پریشان ہو گیا اور اس نے پورا زور لگا لیا ہے, کچھ بھی نہیں ہمارا کر سکتا. کیوں؟ میدان میں بھی ایک انگریز 10 انگریزوں کے پیچھے ایک مجاہد ہوتا ہے, اور وہ ان کو پتا ہے کہ یہ اپنی جان کا گردن کٹوا دیتے ہیں اللہ کے راستے میں, اور یہ فخر کرتے ہیں. اور گردن کٹواتے کٹواتے منہ میں ان کے نعرے تکبیر ہوتا ہے, اور یہ پیچھے نہیں ہٹتے. یہ تو ایسے مجاہد ہیں. اب ان کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے کیا چال چلی ہے؟ انہوں نے الیکٹرونکس میڈیا جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. یہ دیکھو اپنی نسلوں کو تباہ کرو. اور نسلیں تباہ نہیں ہو رہی. پہلے چوک میں سے نا کوئی سر سے دوپٹہ ٹوپی اتار کے, چادر سر سے اتار کے کوئی چوک میں سے گزرتا نہیں تھا. کوئی چوک میں لڑکا کھڑا نہیں ہوتا تھا پچھلے وقت میں. پچھلے زمانے کی بات ہے. بابوں سے پوچھیں, بابا جی کوئی چوک جے کھلوندا سی؟ کہنے سے نہیں, شرم ہی بڑی آندی سی لوکاں نوں. انی ہر گھر دے وچ بچیاں تے او جناب چوک دے وچ منڈے کھلونا. کسی بابے نے کہنا تیرے گھر بہن نہیں ہے, تیری شرم نہیں آندی. یعنی کہ وہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ انگریزوں نے کہا یہ میڈیا پکڑ دو, یہ میڈیا پکڑو, نسلوں کو بھی خراب کرو اور خود بھی خراب ہو جاؤ. آج ہم نماز میں السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, اور موبائل اٹھا کر ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کاش کہ اس وقت انسان کو یہ پتا ہو کہ میرے لجپال نبی نے فاطمہ تسبیح جو ہے وہ پڑھنے کا فرمایا ہے, اور حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ یہ تسبیح پڑھا. اب کیا ہوا؟ صحابہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر. ہر نماز کے بعد سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, تسبیحات پڑھتے تھے صحابہ. امیر لوگوں نے دیکھا کہ یہ عمل شروع کر دیا غریبوں نے کہ وہ تسبیح پڑھتے ہیں. امیر لوگوں نے بھی عمل شروع کر دیا. جب امیر لوگوں نے عمل شروع کر دیا تو حضور کے پاس پھر صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے وہ تسبیح ہمیں بتائی ہے, ہم نے پڑھنی شروع کر دیا, امیروں نے ہمیں دیکھ کر پھر پڑھنا شروع کر دیا, انہوں نے عمال میں پھر ہم سے آگے نکل گئے ہیں. تو پھر میرے لجپال نبی نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ ہو جاؤ. آپ کو اس لیے نسخہ بتایا ہے کہ یہ تسبیح پڑھیں, اس کو نہ مس کریں, اور انشاءاللہ گھر میں مصیبتیں نہیں آئیں گی, پریشانیاں نہیں آئیں گی. یہ جو ہم ڈاکٹر کے پاس پیسہ پھینکتے ہیں نا, لگاتے ہیں, یہ ہم نہیں لگے گا. ایک تو یہ نسخہ ہے. دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کی کہ ہم غریب ہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جب گھر جایا کرو پہلا پاؤں رکھتے ساری کہہ دیا کرو السلام علیکم. اب گھر میں کوئی بندہ بیٹھا ہو, بندہ کہتا ہے نا جی السلام علیکم, تو بندہ جواب دیتا ہے, پتہ ہے کہ نہیں جواب دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کے سامنے میں کہہ دوں السلام علیکم تو آپ جواب نہیں دیں گے؟ بولیں تو صحیح. آپ سامنے بیٹھے ہیں, میں کہوں جی السلام علیکم, آپ جواب دیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جب گھر جایا کرو تو کہہ دیا کرو السلام علیکم. صحابہ نے یہ بات سنی تو پھر رک گئے. حضور نے فرمایا یہ بھی سن لو, اگر گھر میں کوئی جی ہو وہ تو تمہیں جواب دے گا وعلیکم السلام. حضور نے فرمایا فسلم علیہ,
اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو تم مجھ پر سلام پڑھ دیا اور کیا کہا کرو؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جس گھر میں کوئی جی نہ ہو اس گھر میں بھی حضور سنتے ہیں۔ لوگ کہیں نا کہ حضور نہیں سن دے، حضور مٹی سے چلے گئے، مٹی سے ختم ہو گئے، اس بے وقوف اور احمق کو بتایا کرو میرے لجپال نبی کی حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں کوئی نہ بندہ ہو، کوئی گھر کا بندہ نہ ہو، اس وقت تو تمہیں گھر والے جواب دیں گے، جس گھر میں کوئی بھی نہ ہو اس وقت میں محمد تمہیں جواب دوں گا۔ اس وقت تم کہہ دیا کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے لجپال نبی ہر امتی کی پکار کو سنتے ہیں۔ کوئی پنجابی جو پکار رہا ہے یا اللہ حضور دے صدقے میرے گناہ معاف فرما، کوئی پشتو میں بول رہا ہے، کوئی سندھی میں بول رہا ہے، کوئی انگلش میں بول رہا ہے۔ آج تو 14 اگست پچھلے دن چلی گئی، آپ کو پتہ ہے یہ ملک پاکستان ہمیں کیسے ملا ہے؟ یہ ملک پاکستان قائد اعظم نے دیا ہے، وہ تو خود ٹی بی کے مریض تھے۔ یہ ملک پاکستان قائد اعظم کی محنت سے نہیں ملا، یہ ملک پاکستان حضور کی شفقتوں سے ملا۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اور بھائی ہر طرح سے حضور کی شفقتیں شامل ہیں جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور جس کی وجہ سے ہم یہ وقت گزار رہے ہیں۔ مجھے باہر کے ملکوں میں لوگوں نے بڑا پوچھا کہ پاکستان میں اور ہمارے ملک میں کتنا فرق ہے۔ میں نے کہا جی پاکستان کی مٹی کے برابر تمہارا ملک نہیں ہے۔ جب میں پاکستان جاتا ہوں نا، ایئرپورٹ سے اترتا ہی بندہ مجھے سب سے پہلے کہتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم، تو میں کہتا ہوں کہ اس کا جو سلام ہے نا اور اس مٹی کی جو تاثیر ہے وہ تمہارے ملک کی ساری خوشیاں بھلا دیتی ہے۔ یہ ملک پاکستان کس طرح ملا ہے؟ یہ ملک پاکستان ملا ہے، یہ بات آپ کو بتاؤں، مجھے جب گاڑی والا لے کے آ رہا تھا تو راستے میں باتیں ہو رہی تھیں، یہ زمین کیسی ہے، یہ زمین اونچی نیچی کیوں ہے، کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے، کوئی یہاں پہ دھماکے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے، جنگ ہوئی ہے 1965 کی، تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے دل میں آ رہا تھا کہ میرے لجپال نبی کی شفقتوں سے یہ ملک ملا ہے، یہ جو جنگیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب انڈیا نے ہمارے اوپر بم گرائے، ایک راوی پل ہے لاہور میں، 6 بم گرے ہیں، وہ راوی پل تباہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا بھائی بم تو پھینکو، پائلٹ نے کہا کیا کروں 6 بم پھینک چکا ہوں۔ اس نے کہا پل تو تباہ نہیں ہویا۔ اس نے پھر دیکھا نا کہ اب بم دیکھتے ہیں کہ جاتا کدھر ہے، جب اوپر سے بم نیچے آتا ہے، نیچے بزرگ اس کو جھولی میں سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ ملک بچے آگے نہیں۔ اور قائد اعظم کا جو اصل بات جو میں آپ کو بتاؤں، قائد اعظم ایک مرتبہ سوچ میں گم پڑے بیٹھے ہوئے تھے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پہ۔ ایک بندہ کمر میں آیا اور اس نے کہا جی حضرت بڑے پریشان بیٹھے ہیں۔ قائد اعظم ایک دم اس کو دیکھا قائد اعظم اور دیکھ کر کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں ایک سوچ میں گم ہوں۔ قائد اعظم نے جب یہ بات کی نا تو اس نے کہا جی مجھے وہ بتا دیں آپ کس سوچ میں گم ہے۔ قائد اعظم اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ راز ہے، راز تمہیں بتاؤں پھر تم نے اس کو فاش کر دینا ہے، یہ راز ہے۔ اس نے ضد کر دی، اس نے کہا حضرت مجھے بتائیں راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا، تو قائد اعظم فرماتے ہیں کہ پہلے مجھ سے وعدہ کرنا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس راز کو کھولنا ہے، اس سے پہلے راز کو نہیں کھولے گا۔ اس نے کہا کہ میرا آپ سے وعدہ ہوتا ہے۔ اب وعدہ ہو گیا تو اس نے جب وعدہ لے لیا آپ نے فرمایا کہ یہ راز یہ ہے کہ ایک دن میں انگلستان جب گیا میں کمرے میں سویا ہوا تھا تو ایک جھٹکا آیا، اس جھٹکے نے مجھے اٹھا دیا۔ میں اٹھا اور اٹھ کے میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور دائیں بائیں دیکھا تو کوئی محسوس نہیں ہوا کوئی چیز۔ میں دوبارہ بیڈ پہ سو گیا۔ قائد اعظم